الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المصطفى وعلى آله قدر الدجى وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العلي العظيم. واجب الاحترام سامعین، موجودہ صدی کے ایک بہت بزرگ عالم جنہوں نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے رستے سے قربان کی اور شہید الاسلام اخوائے، وہ مصر کے نمایاں اور ممتاز عالم سید قطب شہید. انہوں کی تفسیر قرآن مجید کی فی ظلال القرآن دنیا کی بہت زبانوں کے ترجمے ہو چکے اور کوئی پڑھیا لکھا آدمی انہوں کی شخصیت کو ناواقف نہیں. تو سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب دراسات اسلامیہ انہوں نے لکھی ہے. وہ اندر ایک فصل انتصار محمد ابن عبداللہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی، حضور دا اپنے مشن کامیاب ہونا، یہ عنوان ہے اس فصل کا. وہ اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یہ جڑی بات انہوں نے لکھی، میں سمجھتا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت، عقیدت اور محبت کا اس کو بہتر نظرانہ کوئی نہیں پیش کرتا. حضور کے کارنامے کی سب کو بہتر تاریخ وہی ہے جڑی سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے دراسات اسلامیہ فرمائی. فرماؤں وانتصر محمد بن عبداللہ یوم ثنا صحابہ رضوان اللہ علیہم صورا حیۃ من ایمان. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کامیاب ہوئے اور انہوں کا مشن اس دن مکمل ہویا جدوں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو خدا انہوں سے راضی اور خوش ہوئے اپنے ایمان کی برکت نال چلدیاں پھردیاں ایمان دیا تصویراں بنا دیں، یعنی زندہ اسلام کے نمونے. اور ایسے انسان ذات الاسلام اور تمسی سلسوات جڑے کھانا بھی کھاتے سی، گلیاں بازار کی چلتے سی، مگر یوم ساغا من کل منہم انہوں جو ہر شخص کو رسول خدا نے ڈال کے اس طرح بنا دیا قرآن حیّن یذب علی الارض. دونوں جو ہر شخص جڑا زمین سے چلتا پھرتا سی یہ معلوم ہوتا سی کہ جنہیں ایک زندہ قرآن زمین سے چل رہا. یعنی خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب تو بڑی کامیابی یہ نہیں کہ آپ نے ایک بہتر نظام اور بہتر دین لوگوں کو دیتا ہے. یہ کام سے ہر خدا کا پیغمبر اور رسول کرتا رہا علیہ الصلوۃ والسلام، کسی نے یہ اندر کمی نہیں کی. مگر ایک کامیابی جو تعلیم کے مطابق ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، ایک قوم جڑی وہ تیار ہو جائے. اور جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جان انہوں کے پیچھے ایک لکھا قرآن ہی نہ ہوئے بلکہ ہزاروں لوگ جڑے وہ قرآن کے مجسمے اور نمونے جڑے وہ گلیاں اور بازار چلتے نظر آؤ. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو بڑی کامیابی. ساغا من کل منہم قرآن حیّن یذب علی الارض. ہر صحابی نے رسول خدا نے ایک زندہ قرآن بنا دیا جڑا زمین سے چلتا. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مومن کی معراج یہی فرمائی ہے: یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. لوگ سمجھا کہ مسلمان صرف قرآن کو پڑھتا ہے، نہیں، قرآن کو پڑھتا نہیں، وہ آپ قرآن پڑھ دیتا. وہ بولنا، وہ چلنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، وہ ہر معاملہ قرآن کے سچے چلن تو بعد ہے کہ جی قرآن کے لوگ پڑھتے آتے ہیں انہوں ویخ لیں گے سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن آ چاہتا اور اسلام کا تقاضا مطالبہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کامیابی اور یہ حضور کا کارنامہ پوری تاریخ کے اندر بے مثال اور بے نظیر ہے کہ کوئی آدمی اپنی تعلیم کے مطابق انسانوں کو چالن کے اتنا کامیاب نہیں ہوا جنہ تھوڑے کے عرصہ کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے. اور یہاں کو بھی وہ لوگ جڑے بہت نمایاں اور سرکردہ انہوں سے ایک بزرگ شخصیت کا تذکرہ تھوڑا جہا پچھلے جمعے جی تھی سنیا، اور وہ شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور میں تمہید کے طور سے بھی عرض کرتا سی
اس خطبے کا اس مہینے کا تعلق یہ ہے کہ جماعت ثانیہ کا مہینہ جڑا ہے یہ 22 یا 23 تاریخ سے جدو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے. یہ مہینہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا مہینہ. اس مناسبت نال ہی میں انہوں کے ابتدائی کچھ حالات جڑے ہیں وہ پچھلے جمعے کی خدمت کر چکی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال اور دوسرے صحابہ نال امتیاز یہ ہے کہ انہوں کی زندگی کے بہت سارے واقعات سے متعلق قرآن مجید آیتاں اتریاں اور صاف اللہ تعالیٰ نے انہوں کا ذکر کیا جنہاں سے ایک آیت جڑی ہے سورہ لیل کی وہ حوالہ میں پچھلے جمعے تھوڑے سامنے دتا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ لیل فرمایا کہ دوزخ تو بچن گے وہ لوگ وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وہ پرہیزگار اور خدا تو ڈرنے والے بندے جڑے اپنے مال صرف خدا نو خوش کر لی اور اپنے آپ کو اعلیٰ اور بہتر انسان بنا لی خرچ کر دے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ حالانکہ کسی طرح سے کوئی احسان نہیں جہاں وہ بدلا چکانا چاہتے ہوں الا ابتغاء وجه رب العالیٰ صرف رب کی رضا بھی کم کر. تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب 7 آدمی غلام آزاد کر کے اپنے سرمایہ نے انہوں نے چھڑایا عذاب تو اور اسلام کی خاطر دکھ اٹھاؤں انہوں نے بچایا. اس موقع پہ انہوں نے وارث ابو قحافہ عثمان نے کیا کہ ابوبکر جے تو کچھ لوگ آزاد کرنے نہیں ہیں تو ہٹے کٹے موٹے تازے کر گل کدے مشکل بنے تو آزاد کیتے غلام کو حمایت ہی کر سکن. یہ عورتوں اور ایک کمزور جہاں لوگ جڑے انہوں نے آزاد کرنا تین کی فائدہ. دو جڑے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا ابا انما اريد ما عند الله عز وجل ابا جی میں جو کچھ خیرات کر رہا یہ تو میرا ارادہ اور میرا مقصد صرف وہ ثواب حاصل کرنا جڑا اللہ کے کول جا کے میں نہیں موٹے ہٹے کٹے لبن کی مینوں لوڑ. یہ غریب اور مسکین ہی جڑے انہوں میں صرف اس کو آزاد کر رہا کہ خدا خوش ہوئے اور اللہ کی رضا حاصل ہوئے. اور اسے تو اس آیت کے آخر اللہ پاک نے انعام ہی ایڈا وڈا فرمایا کہ اس کو بڑی بات قرآن کے اندر کسی نے نہیں بیان ہو سکتی. فرمایا والا سوف جس رب نو خوش کرنے واسطے یہ محنت کر رہا نا ان قریب ہی وہ خدا اس سے خوش ہو جائے گا اور خدا کی سلوکی اور رضا کا پروانہ حاصل ہو. اور دوسرا واقعہ وہ مکی دور کے کچھ واقعات تھی. اج میں سورہ توبہ کی ایک تھوڑے سامنے تلاوت کی ہے اور دنیا جہان کوئی آدمی یہ انکار نہیں کر سکتا کہ جس ساتھی کا بیان ہویا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. دنیا ساری کے مفسر اور عالم جڑے متفق ہے یہ شاید جڑا اللہ رب العالمین نے حوالہ دیتا کہ لوگوں جی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے کہ اللہ نے اپنے رسول کی مدد ادو کی تھی جدو کافراں نے مکے کو کڈیا اور صرف ساری اسلام کوئی زیادہ جماعت نہیں تھی جدو مکے سے انہوں کڈیا گیا صرف 2 بندے اس وماف الغار جدو دونوں غار کے اندر سی اس یقول والے صاحب اور جدو پیغمبر نے اس موقع پہ جدو کہ دشمن غار کے دروازے پہ کھڑے سی اور حضرت ابوبکر جی نے آخیا یا رسول اللہ ذرا کہ انہوں نے چکے ویک لیا نا پسی نظر آ جانا ہوں بچن کی کوئی تریف. وہ جو ہے آپ نے جو کچھ فرمایا قرآن نے انہوں درج کرتا اور ذکر کیا کہ جب اپنے ساتھی نے کہہ رہا اور یہ ساتھی ساری دنیا کا مسلمان اور متفقہ مسئلہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ذکر یعنی قرآن نے اپنے صفحوں کے اندر قیامت تک لی ہجرت کے سفر کے اندر حضرت ابوبکر کا آپ کے نال ہونا غار ہونا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلی دینا کہ لا تحزن ان اللہ معنا تو فکر بھی نہ کر میرے تیرے نال تیسرا خدا ہے اور سارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر سفر ہجرت حضور کے ساتھ ہونا قرآن کی تائید حاصل ہے. روایت اور حدیثوں کے اندر لوگ شک شبہ جڑا وہ کر دیں گے کہ پتہ نہیں لوگوں نے بعد روایت کر لی مگر قرآن سے اتنا متواتر اتنا یقینی ہے میرے اندر کوئی بھی نہیں اختلاف کر سکتا بھی یہ زیر زبر کے فرق تو بغیر وہی قرآن ہے جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دتا. اس کو پوری دنیا کے مسلمان اس آیت کو پڑھتے ہیں اور انہوں پڑھتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطرناک سفر حضور کے نال ہونا سب دے رکھتے ہوں. اور اس سفر ہجرت کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے نال تھی مگر پورے خاندان نے پورے گھر نے جس طرح رسول خدا نے ساتھ دیتا اور وفاداری کا مظاہرہ کیا انہوں تاریخ پرانی لگتی اور کوئی دنیا کا آدمی فراموش نہیں کرتے. تین دن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر رہا 3 دن ہی حضرت ابوبکر کا بیٹا عبداللہ ان کوئی آدمی حقائق نظر انداز کر کے اور حق کرنی کے ضد سے آبادہ ہو کے جو مرضی ٹھیک ہے جس طرح لوگوں نے بھی کیا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات آ کے حضرت علی کو پوچھا کہ انہوں نے اس فوروں پہ لوگوں نے دس رہا تھے وہ گھروں نہ تھا تو رسول خدا کے پیچھوں مگر جا کے رہ گیا کن ہے سمجھو مذاق ہے آدمی کا اپنے دین اور ایمان نہ جو ایک سچی گل نہیں مننا چاہتا وہ بھی کن ہیلے بہانے چوڑنے. حالانکہ حدیث پاک کے اندر ہوگا کہ دوپہر کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ چھپا کے حضرت ابوبکر رضی اللہ مکان گئے اور اس ویلے حضرت ابوبکر رضی اللہ ایک آدمی نے کہا کہ رسول خدا اتنی گرمی سے اور دھوپ آ رہا ہے جس وقت کبھی ہے کہ سارے مکان سے نہیں کیا ضرور کوئی اہم معاملہ
اور پھر نبی علیہ السلام نے آ کے آخیا کہ ابو بکر جی کوئی آدمی اتنے آگا تمہیں کر دے. انہیں آخیا یا رسول اللہ کوئی نہیں میرے گھر دے دیے یا تھوڑی بیوی اگر ایسا نہ نکاح ہو چکا تو تھی کرو جی گل. آپ نے فرمایا مینوں ہجرت کا اذن مل گیا, میں مکہ معظمہ چھڈ رہا. انہوں نے اسے گل کیا یا رسول اللہ مینوں ساتھ بھی جڑا یہ شرف بخشو نال لے چلو اپنے ہمراہ لو. رسول خدا نے فرمایا ہاں اجازت ہے تیاری کرو. 2 اونٹنیاں سی جہاں کئی مہینے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ نے خریدیاں سی, انہوں نے چارہ کھلا کھلا کے موٹیاں کیتا سی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک اونٹنی میں تمہیں دینا, ایک میرے لیے سفر کام آؤ گی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا میں مفت نہیں لینا چاہتا, قیمت لوں. یہ قیمت جہی ہے وہ میرے کو ہے, میں سفر احسان لے کے نہیں جانا, خدا واسطے کا سفر ہے. قیمت انہوں نے آیا چلو یا رسول اللہ جی تھوڑی یہی مرضی ہے ٹھیک. اور رات کے وقت پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ نال لیا تو سار کیا. اور 3 دن صدیق اکبر رضی اللہ بیٹا عبداللہ روزانہ رات کو جا کے حضرت کول اور حضرت ابوبکر کو رہندا. اور جو مکے کے لوگوں کی دوڑ دھوپ ہوں جنیاں کوشاں اور سرگرمیاں ہوں سب کی اطلاع دینا. اور بانگ مل تو اگوں ہی یعنی گل چند تو اگوں ہی مکہ معظمہ پہنچ جائے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ غلام عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا روزانہ کا کام ہے. کو بکریاں سارا دن چراؤ شام کو گارکاں نہیں لیا اور دھد دھو کے دے آدھے آرام نال کھاندے پیندے. اور نال جو فوج پورا ہوں حضرت عبداللہ کا انہوں بھی مٹا مٹو آتے کسی کو خراب نہ ملے. اور سامان بھی جڑا حدیث پاک کے اندر آتا کہ جس میں جلدی سی تو اس جلدی کے اندر حضرت اسماء نے جڑی حضرت عائشہ رضی اللہ وڈیاں سے عبداللہ ابن زبیر کی والدہ انہوں نے اسے دوا دامی کا سامان پتا اور وہ منہ بھرن واسطے بھی کوئی شاید نہیں ملی کہ میں اپنا جڑا کمر بند کی پٹکا عرب دیا عورتیں بندیاں انہیں ہی نکاس میں پھاڑیا دو ایسے کرتے اور دونوں بوریاں کا منہ جڑا سوچنا بن دیتا. اور اس 12ویں تاریخ کے اندر حضرت اسماء کا نام اسماء ذات النطاقین ہو گیا. وہ اسماء جنہیں اپنے پٹکے کے 2 حصے. اس باروں حضرت ابوبکر رضی اللہ کا پورا گھرانہ اس سفر تو واقف تھی, سارے پورا ساتھ دے رہے تھے. اور تیسرے دن وعدہ سی ایک ذاتی عبداللہ نے اور اکثر لہسی کے ذمہ لگایا تو اونٹنیاں قابو کر. جتن 3 راتاں گزر جان غار کے دروازے سے لائے چنانچہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ اور نبی علیہ السلام لے کے عامر ابن فہیرہ حضرت ابوبکر کے غلام بھی اور نال عبداللہ ابن اور 4 بندیاں کا قافلہ مدینہ منورہ میں گیا. تو قرآن مجید نے اپنے اندر انہوں محفوظ کر لیا. حدیث اور تاریخ سے بھی نہیں رہا. قرآن پاک کے اندر درج ہوا کہ لوگوں اگر تھی خدا دے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تھوڑے مدد کرنا کوئی مشن فیل نہیں ہو سکتا. خدا دا نبی ناکام نہیں ہو سکتا. اللہ نے ادو یہ مدد کی ہے جب صرف 2 بندے مکیوں نکلے اور غار کے اندر پناہ لگی تھی تو دشمن بوئے سے کھڑا سی. جو جڑے بھی پیغمبر میں اینا اطمینان اور سکون حاصل سی جو نے اپنے ساتھی نے کیا تو فکر ہی نہ کر میرا خدا میرے نال ہے, سارا کوئی دنیا کی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت حضور کے نال ہونا قرآن کی آیت کے اندر موجود. اور مدینہ منورہ جان تو بعد سب تو بڑی بات جی ہر شخص سے سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک بھی مقصد ایسا نہیں, کوئی مارکا ایسا نہیں کہ اندر حضرت ابوبکر نہیں کیا. بدر تو لے کے تبوک تک جن مار کے ہوا کوئی آدمی کسی سے گیا کوئی کسی سے نہیں گیا, مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو کسی جنگ کے اندر بھی غیر حاضر نہیں ہے. رسول خدا کے نال ہر میدان کے اندر اور ہر مارکے کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود رہے. اور اسلامی تاریخ نو اور حدیث نو پڑھنے والے ہر بندے نو پتا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا کے ساتھ جو نمایاں اور چوکی کے بندے. اور اگر لوگوں نے آپ کو بعد خلیفہ بنیا ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ غلط نہیں بنایا, اگر وہاں کی نگاہ انتخاب حضرت ابوبکر سے پئی ہے تو یہ حقدار اور لائق, کیونکہ رسول خدا نے اپنی زندگی کے اندر وہ ساری اہمیتیں انہوں نے دیتی جہاں اپنے پاس جانشین دیتی جاتی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر امیر الحج ہونا یہ یا خود خلیفے کا کام ہے یا نائب کا کام. اور تھی اسلامی تاریخ پڑھو رسول خدا تو بعد جب خلافت قائم ہوئی ہے سوائے جب بدقسمتی حضرت عثمان رضی اللہ معذور ہو گئے اور شہید کرتے گئے وہ سال نہیں ہوا امیر حج جائے بنے اور نہیں جا کے حج کرا سکے, ورنہ ابوبکر رضی اللہ کسی حج تو غیر حاضر نہیں دیا. حضرت عمر جن سال حکومت کی 4 سال امیر حج بن کے اتنے جانا ہوں اور حضرت عثمان جانے سی. یعنی یہ خلافت کا لازمہ سمجھا جاتا سی اور خلیفے کا میدان حج سے نہ ہونا یہ نہیں سمجھا جاتا سی جی وہ خلافت کو دستبردار ہو گیا. حکومت چھڑ دینے کے برابر سی یہ اتنا ضروری سی یہ منصب کہ خود امیر الحج بنے, میدان عرفات خود خطبہ دے اور لوگوں نے دسے کہ ان تک میں آج چکا تھا کیا کرنا چاہوں, اپنی پالیسی پوری قوم کے سامنے رکھے اور قوم کے نمائندے جڑے مشرق و مغرب کو جمع وہ سارے اگر کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں کوئی خامی دسنا چاہتے ہیں تو مجمے کو خلیفے کو دسن بھی تیرے کارا کرتے تیرے گورنر کرتے. یہ سی وہ حج کا اجتماع کے واسطے امیر المومنین میدان عرفات کے اندر لوگوں کے سامنے حاضر ہونا پہنتا سی, پوری پبلک کے سامنے منہ کرنا پہنتا سی.
تاکہ اگر وہ کوئی خامی ہے یا گورنر کوئی خامی ہے تو لوگ بڑے مجمے تک. اور اسلامی تاریخ کا یہ واقعہ جنہوں دنیا نہیں بھلا سکتی. دنیا کے اندر جمہوریت کے بھی نعرے لگتے ہیں تو آزادی کے بھی گلگلے ہے، مگر یہ منظر کبھی بھی نہیں جہان نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اجتماع جنہوں کے مصر اور سارے علاقے جڑے افریقہ تک کے فتح ہوئے تھی اس مجمے کے اعلان کر دیا کہ کسی ایک بندے نو میری حکومت سے کوئی اعتراض ہے اور میری حکومت کسی پہ ظلم ہوں اوکے وہ حق منگ سکتا اور مطالبہ کر سکتا کہ اس پورے مجمے صرف ایک شخص نے مصر سے اپنے عمل کے بارے شکایت کی اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نوٹ لیا اور گورنر ہے کیا کہ حضرت جی تھی اس طرح کرو گے یہ مطلب گورنر کا تو وقار اور تقسیم بھی ختم ہو جانا، انہوں کی عزت ہی کوئی نہیں رہ جانی، ادنا بندے اٹھ کے انہوں کے بارے شکایت کر دیں گے تو تھی گھوڑے مروانا شروع کر دو تو پلے کی رہنا گورنر. اس حضرت عمر رضی اللہ نے آخیا کہ تھوڑی ماواں تمہیں روڑ جنہوں نے چڑھیا سی میں اس شخص ہوں جب تو بہتر کائنات کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اور خدا کی اسکیم ہی نہیں سی کوئی افضل کسی کو پیدا کرے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے مرض الموت جب یقین ہو گیا میں اس دنیا چلوں جانا ہے کہ وہ مسجد اس طرح آئے پھر دورے خدا نو کر لیا تو پکڑ کے دو آدمی لے آئے تھے اور پھر سے پتی بچی جو اس ویلے نمبر سے بہ کے آخیا کہ لوگوں میں سمجھنا کہ میرا تو رخصت ہونے کا وقت آ گیا تو میں نہیں چاہتا بھی خدا کی عدالت جاواں تو میں کسی کا کچھ دینا ہوئے اس کو اگر کسی نے میرے کو کچھ لینا تو لے لو تو کسی نے زیادتی ہوئی تو میرے پاک کرو بدلا لے کے میں خدا کی عدالت قصوروار ہو کے نہیں جانا چاہوں. اس ویلے ایک شخص جنہیں اس سے آخیا کہ حضرت میرے نال زیادتی ہوئی ہے میں سفا کھڑا سی میدان جنگ ایک مرتبہ تھی تیر پھڑیا سی تو سیدھا کرتے پھرتے سی برابر ہو تو میں ننگا سی میرے ایک سینے ذرا چبا کے نا مینو آخر پیچھے اور برابر ہو میرے نال زیادتی ہوئی ہے میں وہ بدلا لینا چاہتا. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے مینو یاد آ گیا تینوں حق پہنچ انہیں آخیا خدا کے پیغمبر اسے میرا بدن ننگا سی تھی بھی کرتا اتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا اتار دو کرتا اور صحابہ کرام چیخا مار مار کے رونا شروع کرتا اس شخص نے کہڑی گل سی جی سوچی اور انہیں کی کرنا شروع کیا مگر انہیں تیر پکڑیا اور تیزی نہ دوڑا لوگ رون لگ پے مگر ہویا ہے کہ انہیں آ کے بالکل آپ کے قریب تیر کھچیا نال چمڑ گیا اور چمنا شروع کرتا تو رویا دارو دار اور بعد انہیں آخیا کہ صرف جدو حضور نے اعلان فرمایا تو میرے دل سے بات آئی کہ شاید زندگی کا آخری موقع ہی ہوئے خدا کے پیغمبر نہ بدل لگاؤں اس سے تو خالی نہیں رہنا چاہیے چلو اس بہانے نہ میری یہ مراد پوری ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا میں تو کائنات کے سردار ہوں اور خدا کے حبیب نو اور رحمت اللہ عالمین ویکیا کہ انہیں لوگوں نے آخیا بھی میرے کو کچھ بدلا لینا تو لے لو تھی ایک بار لوگ چنگے کتوں چم پہ جڑے بدلا نہ دو کسی نے ذرا برابر کوڑا کسی نے ظلم نہ ماریا ہوگا خدا بدلا لیا. اے امیر الحج بننا اب چاہے اب کوئی نابینا ہی کھڑا کے خطبہ دے دے اور لوگ سمجھ گے کہ جڑا کام ہے جب ابو بکر نے اس زمانے کرتا مگر اسلامی تاریخ کو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد جس شخص نے پہلا حج کرایا مسلمانوں کا رسول خدا نے اپنی جگہ دونوں نائب بنا کے مکہ بھیجا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو پہلا امیر الحج اسلام کا جنہیں اسلامی طریقے سے لوگوں نے حج کرایا اور خطبہ دیتا میدان عرفات کے اندر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. اگلا سال ہے جب پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ کا ایک حج حجۃ الوداع مگر مکہ فتح ہونے کے بعد پہلا حج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت اور انہوں کی قیادت سے. اور پھر اس کو بعد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب تبوک میں تشریف لے گئے جنہوں کیا اسلامی تاریخ جیش الاسرت کے تنگی کا لگتے نہ اینا پیدا ہی کبھی مسلمانوں میں پیاسی ہزارہ میل کا سفر شام بھی راستے جانا اور نہ ایڈی کبھی زبردست ٹکر نہ طاقت نہ ٹکر ہی ہوئی. عرب کے اندر لڑائیاں ہوئی تھی عرب کے لوگ کوئی ٹرین فوجاں انہوں نے کول نہیں تھی اینا اثرار تعداد نہیں تھی ایک ایسی طاقت تھی رومی حکومت کی جتنا پہلی جنگ ہو رہی تھی اور سارے لوگوں کے دل لڑتے تھے کیونکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 اور رومی اس میں 2 لاکھ کے اندازہ کرو تعداد کے لحاظ سے 7-8 گنا کیا اور نالے منظم طاقت اسرار فوج اتنا لمبا سفر اب دن بھی قرآن مجید چاہتا ہے انہیں سخت گرمی جیسی جنہوں نے ایمان ذرا بھی کمزور سی وہ سارے ایک دوسرے آدھے کرتے تھے لا تن کرو فلحال چلو یار یہ گرمی جا کے مرنا یہ تو مت ماری مسلمانوں کی رسول خدا کے نال جانتے عرب کے سیراب ایسے دولت پڑے یہاں جنگل اجالا کو جایا جاتا مگر سچے مومن جڑے جنہوں نے قرآن نے آخیا کل نار و جہنم سب تو اللہ کے پیغمبر صرف انہوں نے دس دے بچے دنیا کی جڑی گرمی یہ نہیں جھڑ سکتے تے ٹھنڈیاں چھاواں بہنا چاہتے تھے نا کہ دو وقتی آ کے جڑی بہت زیادہ گرنا اور اسے کبھی بھی سایہ نہیں تھی پھر وہ جان بھی تیار اور یہ آیات کی جنہ کا نتیجہ ایک درمیان جو واقعہ آ گیا کہ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول تھی انہوں کو ہر طرح سامان کی جانتا مگر ذرا ڈھیل میں سو گئی آج چل دیں کل جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے وہ باہر اپنے باغ جانے 2 بیویاں جوان اور خوبصورت انہوں نے پانی چھڑکیا فرش رسایا گچھے توڑ کے کھجوراں انگوراں کے جڑے سی وہ بھی رکھے ٹھنڈا پانی رکھا حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ جب جانے اور جا کے باغ داخل ہوئے تو سارا سامان ویکیا
اس وقت دل کے اندر بات آئی، دل جو ہے آواز نکلی کہ ابو قاسمہ ہے کا تیرے ایمان سے کہ خدا دا پیغمبر ہے جی گرمی اور تکلیف سفر کر رہا تو ٹھنڈیاں چھاواں بیٹھا کہ تیرا کوئی دین اور اسلام نہیں، اگر سچا مومن ہے تو خدا دا پیغمبر اینیاں تکلیفاں چلے تو آرام نہ بیٹھا۔ اس ویلے بیویاں آخیا پرا ہو جاؤ اور سارا کھانا پانی اسی طرح چڈیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور رسول خدا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گرد و غبار اٹھتا دیکھا تو صحابہ کرام آخیا یا رسول اللہ کوئی آؤں تو نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کون باخر اللہ کرے ابو قاسمہ ہی ہوئے یار وہ بڑا گرا سی جو سچا مومن سی انہیں ایسے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، منافق رہ گیا کوئی گرا نہیں، مگر وہ تو میرا پروانہ اور دیوانہ سی، انہیں اس موقع پہ جڑا ساتھ دیتا میرے دل میں چوٹ لگی، خدا کرے وہی نکلے مینوں سکون ملے اور ٹھنڈ ملے۔ جب وہ سامنے آ گیا تو واقعی حضرت ابو قاسمہ نے فرمایا شکر ہے اللہ نے تینوں منافقہ داخل ہونے تو بچا لیا، تو والے ایمان چل رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جیش الاسرت کا جڑا رایت اور جھنڈا سی اس جنگ کے علمبردار یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، یعنی اینی خوفناک جنگ اور ایڈا خطرناک سفر جڑا سی یہ سرداری لی اور یہ علمبرداری اور جھنڈا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رسول خدا نے دیا۔ اور سورہ نور نو جڑا بھی پڑھدا اور یار قرآن دی سامنے آوندی ولا یات اول الفضل منکم وصات ان یؤتوا اول القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، یہ تفسیر دنیا جہان دی کتاباں پڑھو، مسلمانوں بے شمار اور گروہ اور فرقے مگر سب منن گے کہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس موقع سے دوسرے مسلمانوں کی اتری ہے اور یہ شان نزول اور پس منظر یہی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اسلام کی خاطر جسے اور امتحان دیتے اسے ایک بہت بڑی آزمائش یہی ہوئی انہوں کی لاڈلی اور پیاری بیٹی اور رسول خدا کی محبوبہ حضرت ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بے بارک بے ایمانہ اور بدنیت لوگوں نے بکواس کیا اور ایک مہینہ تک مدینے کی گلیاں کے اندر ہر جگہ یہ چرچا رہا کہ ویخ لو جی ابو بکر کی دھی رسول خدا کی دھی لکھنا ہے، عورتیں اور مرد ہر جگہ کرتے رہے اور رسول خدا بھی اتنا انہیں غمگین اور پریشان ہوئے کہ آپ نے ایک دن جمعے سے ممبر سے خطبے سے فرمایا کہ کوئی ہے جڑا اس کم وقت عبداللہ ابن ابی تو میری عزت نو بچاوے کہ جنہیں میں نے اینا ذلیل و رسوا کیا اور اینا بدنام کیا جڑا اندازہ کوئی نہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ آپ کو اجازت لے کے اپنے والدین لے چلی گئی اور معاملہ اتوں تک پہنچا کہ ایک دن آپ پھر گھر گئے تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے جا کر کہا ایسا جی تیرے کو غلطی ہوگی تب بھی دس دے تو خدا کو معافی مانگ، جی نہیں کیتا تو تب بھی کسی بنے گا، میں اس سلسلے بہت پریشان ہوں لوگوں کے تانے اور انہوں کے الزام سن کر کے بہت میرے کو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں اپنی والد نو اور والدہ دونوں آخیا ابا جی اور امی جی تھی جواب دیو، ام رومان اور حضرت ابوبکر دونوں نے آخیا بیٹی کا اسی کی جواب دی، اسی اس بارے کی جاننے اسی کی ہونا کی۔ تو اس ویلے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرمایا میں یہی کیا کوشش کی بھی میرے ذہن حضرت یعقوب کا نام آئے مگر اینی پریشان تھی کہ یعقوب نہیں یاد آیا، پھر میں اسے یہی طرح کیا بھائی جو کچھ یوسف کے باپ نے کیا سی نا قرآن چاہتا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں سچی طرح اور صحیح طریقے نہ صبر کرنا، اللہ مدد کرنے والا اس معاملے جڑا لوگ میرے بارے جھوٹ بول دے خدا میری امداد کر۔ جب یہ جواب دیتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے نزول وحی کی حالت ساری ہو گئی، فرشتہ آ گئی اور نبی علیہ السلام کی حالت سارے لوگ جانتے، پسینہ شروع ہو جاتا سی پاویں سردیاں ہون تے آواز جڑی جو نکلنی شروع ہوتی۔ حضرت ابوبکر اور آپ کی والدہ ڈر گیا پتا نہیں کی جواب آتا۔ جب وہ حالت ختم ہوئی تو نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیتاں پڑھیاں اور فرمایا ایسا خوش ہو جا جو تیری بریت اور تیرا پاک ہونا جڑا خدا نے آسمان کو اتارتا۔ قرآن کے اندر آیتاں اتریاں، دو سے ماں نے اور باپ نے آخیا کہ ایسا اٹھ کے نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کر، انہوں نے آخیا نہ رسول خدا کا شکریہ ادا کرنا تو نہ تو ادا کرنا، میں شکر صرف اس خدا کا ادا کرنا جنہیں مینوں بری کیا، نہ رسول خدا بری کیا مینوں تے نہ تسی میرے طرفوں کوئی جواب دیندے سی، خدا نے بری کیا آیات اتریاں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بری کیا۔ تو اس ویلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے قسم کھا جہاں بارے سے قرآن کی آیت جڑی میں پڑھی ہے وہ اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں خدا نے فضل دیتا ہے شان دیتی ہے اور دنیا کا مال دیتا انہوں نہیں چاہیے یہ قسم کھان کے سی مسکینوں اور مہاجران اور رشتے داروں نہیں دینا، یہ انہوں نے یہ قسم جہاں کرنی چاہیے، ول یافو ول یسفو در گزر کرنی چاہیے اور معاف کرنا۔ اس ایپ کے بارے جسے مرضی پڑھو یہی نظر آؤ گا کہ حضرت ابوبکر رضی قسم کھان کے بارے آپ نے سن تو بعد کہ خدا نے میری بیٹی نو بری کیتا اور باعزت طریقے نہ وہ بارے اعلان فرمایا، انہوں نے قسم کھاتی کہ میں مصباح ابن اساسہ کی جڑی امداد کرتا سی خرچ دیتا سی، اللہ کی قسم آج تو بعد ایک دمڑی نہیں دی۔ تو مصباح ابن اساسہ بدری صحابہ تو یہ انہوں 313 تو جڑے میدان بدر گئے اور اسلام واسطے بہت بڑی قربانی دی، کتنا بڑا اعزاز
مگر زندگی کے اندر آدمی کو للچاں ہو جاندیاں غلطیاں ہو جاندیاں اور انہوں معیار نہیں بنانا چاہیے بزرگ وہی ہوتا جس کو غلطی نہ ہو اس بارے سے لوگ افراد و تفریح سے چاہ رہے ہیں جنہوں ولی یا امام مننا یا کہ مننا تو اس کو غلطی نہیں ہوتی تو یا کوئی غلطی دیکھ لی کون سی لعنت کرنی شروع کر دینی مڑ کے بزرگ ہی نہیں رہتا یہ دونوں گلاں غلط ہے ایک آدمی بزرگ بھی ہو سکتا کہ غلطی بھی ہوتی ہوں بدری ہونا رسول خدا کے نال جا کے میدان بدر شریک ہونا اور 313 ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ خدا کے پیغمبر نے ایک موقع سے فرمایا میں امید ہے اللہ کی رحمت کو تیرہ لوگوں کو اگر کوئی غلطی بھی ہوئی خدا نے انہیں بخش دیا تو حضرت مصطفیٰ بھی انہوں لوگوں کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قرابت ہی تھی کیونکہ حضرت ابو بکر کی والدہ سلمہ جنہ کا پچھلے جو میں ذکر تھوڑے سامنے کیتا اور یہ مصطفیٰ جڑا ہے دی نانی اور وہ نام رائتا سی یہ دونوں سکیاں پہنا یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ خالہ ذات پہن جڑی ہے وہ اگے بچے پان کے لگ گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ پورے کنبے کی کفالت انہوں کا خرچ اپنے ذمے لیا سی سارا بوجھ آپ اٹھایا مگر یہ بھی بدنصیبی نال انہوں لوگوں شامل ہو گئے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ کے خلاف بہت بکواس کی اس معاملے لغزش ہو گئی غلطی ہو گئی بہت زیادہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ایک کہ حضرت مصطفیٰ ابن اساسہ جیسا تھی اور ایک حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جیسا بندہ جڑا رسول خدا دیا نعتاں پڑھتا سی حضور خود ممبر پہ کھڑے کرتے سی وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو اور پیغمبر خدا دی ساری حضرت زینب دی بہن ہمنا یہ تین بندے انہوں بندیاں جو جنہاں سے حضور نو کھلا اور قرآن جدو ایسا اتریاں حضور نے تینوں کھڑا کر کے اسی کوڑے مرے منافقاں نو کچھ نہیں کیا عبداللہ بن ابی اور دی جماعت نو کسی نو کوئی نہیں سزا دیتی مگر انہاں تینوں نو اسی کوڑے بوتا لگاؤندے لگے کہ تسی صحابی ہو کے انہیں دین نو سمجھ آ رسول خدا دے مرتبے خان نو نہیں سمجھ آ تہاڈا اس کام حصہ لینا جڑا ہے بالکل ناجائز اور بےجا سی تہانوں اسی کوڑاں دی سزا ملی تو حضرت مصطفیٰ کے بارے حضرت ابو بکر جن نے قسم اٹھاتی اور انہوں نے وفاروں اور بھی بہت سارے صحابہ نے حلف اٹھاتا کہ اسی ایک بندے جنہوں نے اس بہتان حصہ لیا انہوں کی کوئی امداد نہیں کیا مگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا ولا یاتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اور اب دا طور پہ ابو بکر بڑا انعام ہے تانوں رب نے دنیا دا بڑا مال و دولت دتا تہاڈی شان دے لائق نہیں یہ جڑے تہاڈے رشتے دار ہے جنہوں نے ہجرت بھی کی ہے جہاد بھی کی ہے ٹھیک ہے غلط کام نہ ہو گیا مگر ایک قسم نہ کھاؤ کہ انہوں نے کوئی امداد نہیں دینی یہ بجائے کرو ول یاسو ول یسو در گزر کرو معاف کر دیو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم تسی نہیں یہ چاہتے کہ جڑے گناہ تہاڈے کول ہوندے ہیں خدا تہاڈے بھی معاف کرے تہاڈے کول نہیں دن رات غلطیاں ہوندیاں تسی خدا کو اپنے گناہ نہیں بخشوانا چاہتے اور آخر تے کتنے پیارے انداز میں فرمایا واللہ غفور رحیم جس رب دے تسی بندے بنے گے وہ تو بڑا ہی بخشنہار تے بڑے حوصلے والا رحم کرنے والا اخواؤں دے وہ بندے جے حوصلہ اینا نہ کرو کہ مصطفیٰ کو غلطی ہوگی جنہاں غریباں دی امداد بند کر دی تو جب یہ نازل ہوئی وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو میں سیدھا کہ لوگ چلتا پھرتا قرآن اینا غصہ اینی ناراضگی اس کم وقت نے نہ رشتے داری کا لحاظ کیا نہ اینی میں انہاں دی امداد کرتا رہا جو کوئی خیال کیا اس تو میں انہاں دی کوئی امداد نہیں کرتا اس بارے جو اگر انہوں نے قدم اٹھاتی ہوئی تو کوئی ناجائز نہیں مگر جب خدا نے کیا در گزر کرو تو معاف کرو اللہ نے یہی پسند ہے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا بلا واللہ نحبو ان تغفر لنا یا ربنا میرے رب اسی یہی چاہتے ہیں سانو یہی پسند ہے کہ تم سارے گناہ بخشے اس کو جو یہ راضی ہیں کہ میں مصطفیٰ نو معافی دے دیا تو میں معاف کیا اور یہ امداد بحال کی جی میں اگے امداد کرتا جو اس طرح ہی کریں یہ قرآن پہ عمل کرنا اور اللہ کا دین یہی مطالبہ کرتا کہ مومن جڑا وہ صرف قرآن نو پڑھنے والا ہی نہ رہے ساری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن سچی بات یہ ہے کہ ہر عمل کے اندر اور پورے کردار کے اندر قرآن جڑا جھلکتا نظر آنا چاہیے سچ مچ انہوں چلتا پھرتا قرآن ہونا چاہیے تو حضرت ابو بکر نے اپنے جوش نو اپنے تیس نو ختم کر کے اور اس ساری ناراضگی نو مٹا کے کر لا جب تو آنا کہ کیا تھی نہیں چاہتے کہ تھوڑے گناہ بخشے اسی تو چاہنے اسی قصوروار اور گناہگار ہیں تیرے کو ہر ویلے معافی کے قاصدار ہیں کہ جی اس معافی کا ایک طریقہ تو آنا میرے بندیاں نو معاف کرو میں تھوڑے گناہ معاف کروں گا تو میں درگزر کی معاف تو اس کو قرآن مجید کی یہ آیت تھی حضرت ابو بکر دی انہوں دی شان تے انہوں دے ساتھیاں دی شان ستری جب اللہ نے اس عمل کو پسند کیا انہاں لوگوں نے واقعی اپنے قصورواروں کو معاف کر کے بہت اعلیٰ رکھا نمونہ اسلام کے اندر پیش کیا اور اس قابل ہے کہ قرآن کے صفحے جنہوں درج کرتا جائے اور دن قیامت لوگ انہوں پڑھ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں کے بارے ایک واقعہ اصل میں درج کرا ایک دن ایسا کہ نبی علیہ السلام نے میرے پوچھا تو آپ کو کون ہے جڑا آج کسی جنازے نہ شامل ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں یا رسول اللہ جنازے نہ گیا کون ہے جنہیں آج صدقہ کیا فرمایا میں خیرات کی کوئی ہے جنہیں آج روزہ رکھا فرمایا یا رسول اللہ روزے نہ فرمایا کوئی ایسا ہے جنہیں کسی مسکین کو کھانا نہیں کرایا فرمایا کھلایا تو آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے اور ہر بندے نو ایک ایک دروازے سانی آواز ملنی ہے جس نیکی جو دوسرے نہ ہٹے
فرض سے سارے نے کرنے مگر اگے معاملہ نوافل کا کہ اللہ کی طرفوں فرض نہیں مگر اپنے شوق نہ کوئی رکھتا زیادہ پڑتا کوئی خیرات زیادہ کرتا کوئی روزے نفری زیادہ رکھتا اس باروں جنت کے اٹھا دروازہ سے آواز کرنی ہے کہ خیرات والے آ جاؤ روزے والے آ جاؤ نفل نماز والے آ جاؤ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی یہو جہا بندہ بھی دنیا کو نہ جنہوں اٹھا دروازے سے آواز ملی تو رسول خدا نے فرمایا ارجو ان سورم ہے ابو بکر تیرے بارے میں امید اور یقین ہے کہ تینوں اٹھا دروازہ تو آواز ہے تو کسی نیکی پیچھے نہیں جدھر نظر مارو جی روزے کا پوچھو تو روزہ رکھا ہونا جی خیرات کا ویکو تو خیرات کر رہا ہونا جی جنازے کا پوچھی دا تو جنازے بھی گیا ہونا اس تو فرمایا تو انہوں بندیاں کو میرے نظر آنا ہے کہ جنہوں نے جنت کے اکھاں بوہاں سے آوازاں ملنیاں جتنا مرضی داخل ہو جا تو کسی نیکی سے دوسرے کو پیچھے نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ واقعہ سارے کے علم سے کہ فرماؤں ایک بار خدا نے کافی سارا مینوں مال دیتا اور ادھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرماتا کہ لے آؤ اللہ کے راستے خیرات کرو کہ میں اس طرح کیا آج موقع ہے کہ میں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت پیش کرتا تو رسول خدا نے فرمایا عمر کوئی پیچھے بھی چڑھ گیا تو میں کہا ہاں یا رسول اللہ کا لحاظ کا کرتا ہے انہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آ گیا تو نبی علیہ السلام نے سوال انہوں نے ماں کہتا لیا ابو بکر گھر والے بھی کوئی چڑھ گیا روز علامہ اقبال فرماؤں جب بولے حضور چاہیے فکر عیال کی کہنے لگا وہ اس کو محبت کا رازدار خدا دے پیغمبر نے آخیا بال بچے کی فکر بھی ابو بکر چاہیے کوئی چڑھا آیا پیچھے کہنے لگا وہ اس کو محبت کا رازدار جب سینے خدا دے پیغمبر کی لفظ کوٹ کوٹ کے پڑھی تھی جواب دیتا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اللہ کے پیغمبر سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کوئی جاری نہیں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں من گیا کہ ابو بکر تو سانو نہیں اگے نکل دینا اور کسی معاملے سانو اگے نہیں ودن دینا آج مینو عملی طور پہ یقین ہو گیا کہ میں اینا دل ماریا سی مگر آج بھی تیرے پیچھے رہ گئی تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا کمال سی کہ کسی نیکی نو ویکو وہ جو پیچھے نہیں نظر آؤں اور اس بارہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کول بھی جدوں رسول خدا کی وفات تو بعد کچھ لوگ آ گئے بری نیت نہ کہ حضرت علی رضی نے اٹھایا گیا اور کوئی شبہ نہیں جو کچھ ناراضی سے اس بارے میں خلافت کے معاملے سالنا زیادتی ہوئی ہے تو لوگوں نے کہا بھی اس بات کو ہی بہانہ بنا کے اسلام کو تباہ کرنے کی کوئی سازش کریے اور آج کیا علی تیرے ہوتے رسول خدا کا برا عبد مناف کی اور آج اور حاکمی انہی خوبیاں کا مالک لوگوں نے بنو سیم کا آدمی 4 بندے انہوں کے ٹبر کے سارا کچھ چھوٹا قبیلہ مکے کا انہوں نے بندے کو قریبا بناتا یار یہ کتنے ظلم کی گل ہے تو کھڑا ہوگا جبکہ مدینے کے بازار اور وادیاں سوارا اور پیادیاں میں قریب دادی پہ انہیں لشکر لے آواں گے کہ دوسرے دن انہوں کا کلا کر دیں تو حضرت ابو بکر علی رضی اللہ عنہ سے بہت سمجھو تدبر طور دانائی تو کم لیا اور یہ انہوں نے کمالات شمار ہونا چاہیے کہ اگر وہ اشتہار چاہ کے گل سے لگ جاتے کہ دین اسلام کا مکے مدینے کی خاتمہ ہو جانا مگر آپ نے سن تو بعد اس مسئلے میں آخیا آگا ہے اسلام ابو سفیان شرم کر تو کافر ہوں سی جدوں بھی اسلام کا برا تکتا رہا کہ ہوں کرنا پڑے کہ ہوں ہی بری نیت لے کے دوہانا علی کی امداد واسطے سوار اور پیادے لے آ کے بھر دوں ابو بکر کو حکومت رہا کہڑے سوار اور پیادے وہی اگلے تو جنگے اوٹ لیا تخلق لیا ہر میدان جو کافر تو ہونا رہا سارے مقابلے جو انہوں نے منہ پڑھ کے تینوں مسلمان کیا تو ہوں مینو یہ سمجھ لینا آ گیا تو میں ابو بکر کے مقابلے چٹ کھڑا ہوا تو نہ ابو بکر رہے نہ میں رہا تیرے وہ سوار ہی مدینے سے قبضہ کر کے مڑ کے چلے کفر میں چڑھا تھا جب میرے کو چلا تھا میں کبھی نہیں سن سکتا میں اس تندرست موجود تھی اور کتنے گیا نہیں تھی مدینے نہ میں غائب تھی کہ کوئی کبھی علی اتنے ہے نہیں کہ نہ میں بیمار تھی کہ میں نماز نہیں تھی پڑھا سکتا میرے ہوں حضور نے ابو بکر کو 17 نمازاں نہیں پڑھا سکتا اس کو میں نہیں جانتا کہ اللہ کے پیغمبر نے سارے دین واسطے قدر سمجھا ساری دنیا نہیں چلتا یہ جانچ اگر نہ ملتی ابو سفیان اور حضرت علی رضی اللہ اس گل کو من لیتے کہ واقعی یہاں لوگوں کے مقابلے تو کھڑا ہونا چاہیے آج اسلام کی تاریخ کو سور یہ مشرق اور مغرب اسلام نہ نظر آؤں مگر حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی میں اسے مدینے کے اندر موجود تھی اور بالکل ٹھہری میری مگر میرے ہوں رسول خدا نے ابو بکر کو نماز واسطے اور لوگ جانتے ہیں جمعرات کو شروع کر کے سوموار تک نماز حضرت ابو بکر پڑھیں 17 مردیاں اور حضرت رسول خدا ایسا بھی نماز کا وقت بشریت اپنی جگہ سے پیغمبری اللہ تعالیٰ دیتا مگر وہ بشرا تو باہر نہیں ہو جاتے رسول خدا بھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری حالت آپ سے گزر گیا جڑی ایک انسان سے گزرتی ہیں عشاء کی نماز کا وقت ہی اذان ہو چکی تھی لوگ گئے آخیا یا رسول اللہ نماز پڑھاؤ تو رسول خدا نے آخیا پانی منگو بخار بہت زیادہ حضرت ایسا فرمونیا رسول خدا نے اتنا بخار سی کئی بندے ہونا نہیں چل اور نال اس میں حضرت ایسا فرمونیا بعض لوگ کہتے ہیں فلانا چھتی مر گیا جان سوکھی نکل گئی میں بھی پہلے چاہتی ہوتی تھی کہ آسانی نہ جان نکل جاتے کہیں کوئی نیک علامت ہے
مگر جب میں اللہ کے پیغمبر کی نظر کی حالت میں ویکھا اور میری دوست انہوں نے کئی دن گزارے نا، ادوں بعد میرے یقین ہوا کہ یہ آسانی نہ مرنا کوئی نیک کام نہ کوئی خوبی کی بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر میں اینی تکلیف ہوئی ہے اور سلانے چالا سی جہاں آپ رپورٹ بول کے اپنے منہ سے رکھتے سی اور نال فرما چلا موت لوگوں موت بڑی سن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت فرمایا پانی لو، ٹب منگوایا گیا، مشقاں پائیاں، حضور نے اپنے اتنے پانی پوایا، ہوش آئی ذرا اٹھنے کا ارادہ کیا مگر پھر بے ہوشی جاری ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے آخیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، آخیا نہیں یار رسول اللہ ٹھیک ہے، پھر پانی منگوا کے اپنے سے پوایا اور پھر ارادہ کیا مگر پھر بے ہوشی ہو۔ 3 بار یہ حالت گزری تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ابو بکر جا کے 100 لوگوں نے نماز پڑھا دو، میرے واسطے کی گل نہیں۔ 3 دن اور سوموار کی فجر کی نماز تک حضرت ابو بکر امام کیا اس کو رسول خدا کی اس شخص نے اینا اپنے لیے قابل اعتماد سمجھے کہ صبر ہجرت کا اینا خطرناک اور خوفناک وہ پورا کنبا جڑا وہ اگار واقف ہے، اگر ذرا بھی بے اعتمادی اور شبہ ہوتا ڈر ہوتا یہ بچے اور بیویاں لوگوں کو دس دیں گے بل سے گار چل کے کی بنوں گا، مگر پیغمبر خدا میں یقین اور بھروسہ سی اگر مکے کے اندر سب سے زیادہ اعتماد کے قابل کوئی آدمی ہے تو ابو بکر ہے اور یہ گھر دے جی ہے، یہ ذرا بھی اس بارے کوئی بات نو لیک نہیں کر سکتے اور شبہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی میدان نہیں ایسا اس کو لے کے بدر تو لے کے آخری جنگ تبوک تک جہاں اندر صدیق اکبر شامل نہیں ہوئے، اور میدان حج کے اندر امیر الحج بن کے حضور کی زندگی جس شخص نے مسلمانوں کو پہلا حج پڑھایا حضرت صدیق ہے، میدان تبوک نو جانے جھنڈا جہاں کول اسلام کا سی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور حضور کی جگہ سے نمازاں پڑھائیاں حضرت ابو بکر کی، اور نبی علیہ السلام تو بعد خلافت کا معاملہ جس طرح سنبھالا ٹھیک ہے، لوگوں کو شک شبے کا موقع مل گیا اس دنیا کے اندر جڑا نہ آیا تھا فیصلہ جتنا ہر ایک کو تسلی ہو جائے نہیں ہوگی، بعض وقت بالکل صحیح نیت نال خلوص نال ایک کام ایسا ہوتا جسے کوئی کھوٹ نہیں ہوتا، مگر دوسرے بندے صحیح حالات تو واقف نہیں ہوتے اس بات کر سکتے بھی اس بندے نے آج چلاکی کی، اس طرح کا یہ قصہ ہو گیا، اس روڑے میں کوئی مکا نہیں ہو سکتا، مگر کوئی شخص دیانتداری نہ اور ایمان نہ اس گل پڑھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑا ایک کارنامہ اور وہ ایسا بچہ بندہ سی جہاں سامنے مسلمانوں کی گردناں نہیں ہو گئی ورنہ اسلام ہوتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی بندہ اس کو ناواقف نہیں کہ منافقوں کی بہت بڑی جماعت مدینے میں موجود اور انہوں نے چنگا پر اثر سی اینے سی کہ قرآن مجید نو پڑھو حدیث شریف نو پڑھو، رسول خدا جب جنگ عہد واسطے گیا 1000 بندہ لے کے نکلے سی مدینے اور 300 بندہ علانیہ توڑ کے نام عبداللہ ابن ابی لایا جسے کھلا جواب دیتا کہ اسی تیرے نال نہیں جانا، یعنی تیسرا حصہ تو ننگے ہو گئے، اس کو علاوہ چھپے بھی چیزوں کے بارے سورت توبہ چلا نے آخر اللہ تعالی ہم نحن نعلم ایسے پکے اور پختہ منافق موجود ہے جڑے تیرے کول رہندے تو نہیں انہوں جانتا سی جان، خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر تینوں نہیں پتا، اس میں انہوں کی بہت بڑی تعداد اور بڑی ایک فوج جڑی سی مدینے کے اندر موجود اور موقع بھی منتظر سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مسلمانوں واسطے تے قیامت ایسا سانیا مگر منافقوں واسطے بڑا سمجھو قیمتی موقع سی، ہوں مسلمان چھوڑ پاؤ، اور مدینے والوں سے انہوں کی بہت بڑی تعداد سی، مہاجرہ چھوڑے سی، زیادہ لوگ مدینے قریب سے رہنے والے جنہوں نے اپنی زمین جائیداد بچاؤ لیے سمجھا تو مسلمانوں کے راجو نہیں تو مدینے میں رہنا اوکھا، اس کو بڑے بڑے زمیندار ساہوکار قسم کے لوگ جڑے منافق انہوں نے موقع ملا رسول خدا کی وفات ہونے جی دفن بھی نہیں حضور ہو سکے کہ انہوں نے صحیفہ بنو ساعدہ کے اندر ایک سمجھو بیٹھک تھی چوپال تھی جسے بڑے مدینے کے لوگ اکٹھے ہوتے سی، قرار مشورے ہوتے سی، اور بنو ساعدہ مدینے کا بہت ایک نمایاں اور اچا کام تھا، یہاں کے اندر وہ شخصیت تھی حضرت سعد ابن عبادہ تھی جہے مرتبے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اگر وہ انصار کے اندر کوئی شخص خلافت کے بیعت کی تو واقعی سعد ابن عبادہ رضی اللہ یہ انہوں لوگوں چ جنہوں نے مکہ جا کے رسول خدا کے ہاتھ سے بیعت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی امداد کرنے سے اتنا حصہ سی کہ روزانہ صحابہ صفا جو 80 بندے کا خرچ صرف حضرت صاحب دیتے اور روزانہ انہوں کا منافی سرا پہاڑ سے کھڑا ہو گیا جس شخص نے تازہ گوشت کھانا اور دودھ پینا وہ ساتھ ابن عبادہ کی بیعت ہے اور انگنت لوگ اسے غریب اور مسافر کھاتے اس کو حضرت صاحب کی بیعت کے لوگ اکٹھے ہوئے اور وہ دنوں بخار نہ سی، لوگ انہوں اندروں لے آئے منڈی انہوں کی مسجد اسلام کا اور اسے لوگوں نے بات پھیر دیتی کہ رسول خدا کا انتقال ہو گیا، ہوں ایڈی وڈی حکومت اور نظام جڑا ہے کوئی سربراہ ہونا سی، حضور تو بعد کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، یہ گل غلط بھی کوئی نہیں، آخر رسول خدا نے پوری عمر انہوں جنگاں لڑائیاں سی، حکومت کرنی سکھائی سی، کوئی ایڈے بدھو اور پاگل لوگ نہیں سی نا کہ وہ نہ سوچن کہ حضور تو بعد اس حکومت کا انتظام کرنا چاہیے، یہ گل سے غلط کوئی نہیں، مگر انہوں نے گل اس طرح چلائی کہ مدینہ شریف جو بستی ہے جنہیں رسول خدا نے جب کوئی نہیں سی منتا اتنے جگہ اور اصل انسار نے اپنی زمین دیتی اسلام واسطے قربانی ایسے وہ اپنے جڑے اوصاف سے بیان کیتے
کہ پورے مجمے نے اس طرح موڑ دیتا اور ایک ٹرینڈ پیدا کرتا کہ رسول خدا علیہ السلام نے جنہوں لوگوں نے انیاں قربانیاں کی انہوں کو زیادہ کون حقدار ہے اسلام. ایک گل اینی زور نہ بیان ہونی شروع ہو گئی کہ ہر بندہ جڑا اس مجلس سے وہ اسے ٹاکے لگ گیا کہ واقعی خلافت اگر ہونی چاہیے تو انصار بھی ہونی چاہیے. اور یہ جو آخیا بھی صاحب ابن بدر چنگا بندہ کہ یا رسول اللہ کا ایڈا بڑا ساتھی ہے یہ خلیفہ ہونا. یہ اس مجلس کے اندر گل طے ہو گئی اور وہ اس گل سے سارے مدینے والے جم گئے اور زوردار تقریر ہونی شروع ہو گئی. حتیٰ کہ پھر جوشیلے لوگوں نے بھی شروع کرتا کہنا کہ جی مہاجر نہ منن یہاں کا بوریا پتر گول کرو تو کٹو ایسے ہی رکھ دے شہر کر یعنی منافقہ نے یہ نہیں اگ پڑکا. اور اس موقع پہ اگر صدیق اکبر جیسا بندہ نہ ہوتا تو ایک معاملہ جڑا یہ قابو نہیں کیا جاتا کیونکہ کسی بھی حاضر صاحب جڑا دنیا تو گھٹ ہی نہیں جہاں باقی کو صاحب دے پر لگے جو صاحب کو نہیں لگے اس کو شہر ہونا تھا اور واقعی اسلام واسطے انہوں لوگوں نے بڑا اشار قربانیاں دیتی کوئی پوچھے نہیں. مگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کول تھی اس مجمے کو کوئی آدمی پوچھا اور انہیں جا کے باہر آواز دیتی کہ عمر میری گل سن. تو حضرت عمر نے آخیا نام کا مطابق سب کو کسی بھی گل سن لیا سے ویر نہیں سر سے قیامت گزر گئی اپنا پیغمبر فوت ہو گیا ابھی وہ کو بیٹھے کوئی موقع نہیں کسی کی گل سن. انہیں آخیا آدھا سامر مدینے سے گڑبڑ پی گئی اور سن لو میری گل ورنہ تباہ ہو جانا مدینہ. حضرت عمر رضی اللہ نکلے انہیں آخیا اسے مجمع لگ گیا اور مراقبہ نے گلے درد نہ چلاتی ہے انہوں سارے نے اس گل سے پکیا کرتا کہ تھی اپنا خلیفہ بناؤ اور اگر نہیں منتے جنہوں نے جنگ لڑو رہے تو کر اسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دسیا دونوں دور پیراج حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے جن بڑے اچھے بندے 10 جلسی صحابہ چوں نمایاں کیتے بندے بعد ہولی ہولی دوسرے مہاجر بھی جڑے انہوں نے پتا لگ گیا پھر اس جگہ پہ مہاجرین انصار سارا بھی پنچایت بہت اکٹھ ہو جب اس مجلس کے اندر گیا اور رنگ دیکھا وہ تو سارے دوست تھی اور بہت تیز باتیں ہو رہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ فرماؤں میں اسے اپنے دل کچھ کرنا سوچی ہوں ابو بکر کے بولنے تو پہلا مینو انہوں نے ٹھنڈیا کر لینا کچھ باتیں کہنی چاہیے مجمع جہاں ہے کچھ نرم سے کرنا چاہیے مگر حضرت ابو بکر جنہوں نے مینو کہا تو چپ رہا اور بیٹھا بات خود کھڑے ہوئے کہ حضرت عمر جنہوں فرماؤں خدا دی کبھی کوئی ایسی بات نہیں رہی جی میں کہنا چاہتا سی ابو بکر نے نہ کہی اور میرے نال زیادہ حلیم اور باوقار نے کہا انہیں ٹھنڈے طریقے نہ اور انہیں حوصلے نہ گل کی کو کم بن گیا ورنہ میرے کو شاید کچھ چیز ہو جائے. حضرت ابو بکر جی نے کھڑے ہو کے انہوں کی ساریا خوبیاں انہوں نے سارے کمال انسار نے قرآن چو پڑھے حدیثاں چو پڑھے کہ واقعی تھوڑیاں لوگوں کی محنت بڑیاں تھی اسلام واسطے بہت کم کیا ضد نہیں کی مقابلہ نہیں کرنا شروع کیا تھوڑے پلے کی نہیں منے کہ واقعی رسول خدا کی جی مدد کی ہے اور مہاجرین جڑا تھی نیک سلوک کیا اسلام واسطے جہاں قربانیاں دیتی کیونکہ جنگے بدر تو لے کے ہر جنگ پڑھ لو مہاجر جڑے انصار کے مقابلے کی ہے ایسا نظر ہر جنگ کے اندر انصار کی تعداد زیادہ اس کو حضرت ابو بکر کس طرح دکھا سکتے ہیں آشا بالکل ٹھیک مگر صرف ایک بات ہے جنہوں میرے برا کی توجہ نہ سنو کہ قریش کو سوا اور دنیا کا کوئی بندہ جڑا انہوں اگر خلیفہ بنایا گیا نا تو میرے لیے اور عمر اور ابو بیدا لیے کوئی مشکل نہیں کہ اسی اپنے اس پر آدھی بیعت کریں سانو یہ کی اعتراض اس بعد سارے تین سارے ایک جیسے سارے تو بھی چنگے مگر عرب کے لوگ نے من سارے فرل حاضر امر اللہ لحاظ الحی اس عرب کے لوگوں نے سارے قبیلے جڑے انہوں نے اپنی اپنی جگہ سے مانے آتے بڑے اچھے آتے چودھری لوگ انہیں کسی اگے سر نہیں چکونا سوائے قریش اور یہ بات جی ہے قریش کو نبی علیہ السلام کے پاروں سردار نہیں سی بنے ہر بندے نے اسلامی تاریخ کا پتا ہے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہونے پاروں خانے کعبے کے متولی ہونے پاروں عرب کے سارے لوگ اگے ہی انہوں نے سلام کرتے اور اتنا ادب سی انہوں کا کہ کوئی قافلہ کسی علاقے سے گزرتا تو خیریت نہ نہیں گزرتا ڈاکو لٹ لیں گے مگر کوئی آدمی حرم کا نال ہوئے یا وہ لوگ جڑے پیسے بھر کے حرم جا کے اتوں کے لوگوں آتے تھے سارے نال اپنا کوئی بندہ کرتے ہوئے باسڑی تے حرم دے لوگ اپنا ایک آدمی بھیج دیں سی جا ڈاکو کہہ دیتا کہنا حرم نہیں میں حرم کا آدمی ہوں اور بیت اللہ کا آدمی ہوں تو میرے باسڑی لیا ڈاکو تلوار میان کر لیں گے سر نہیں کر عرب کے ڈاکو اور بدماش بندے والے آتے سی نہیں یہ لوگ بھائی خدا کے کرتے مزاق بیت اللہ کے محافظ یہاں پہ ہوں جائے یہ گل نہیں کر اس کو حضرت ابو بکر نے کیا تھی بنو گے دوجا کوئی قبیلہ اٹھ کراؤ قریش کو بڑھاؤ گے رسول خدا کے خاندان کو بڑھاؤ گے تو پورا عرب منو اس گل سننے تو بعد کئی سارے انہوں کے اندر بھی جڑے بندے سی انہوں کے دل میں اس گل نے اپیل کی انہوں کے دلوں میں یہ گل چنگی کہ حضرت ابو بکر ساری کوئی توہین نہیں کی سارا مرتبہ منیا مگر وہ ایک دانائی اور حکمت ہی گل ہوگی کہ آج کامیاب نہیں کوئی خلیفہ ہونا جو قریش تو باہر ہوا باقی قبیلے کسی سے بنیا وہ مقابلے دوسرے قبیلے نے سر اٹھا لیا اس کو لوگ جڑے سی اٹھ کے وچوں کہنے لگ پے اور بڑے پیارے کلمے کے حضرت زید بن ثابت جیسا نے حضرت بشیر نے انہوں نے آخیا صاحب تھی سارا تو پہلا اسلام کا جھنڈا دنیا ٹکا کیا تو پہلا تھی یہ تباہ کرنے والے
یعنی اپنی برادری کے لوگوں نے وہ کیا کیا بے اسلام نے اتوں تک پہنچایا بھی جی آپ ہی گڑبڑ پا کے لگے جب بات چلو پر سانو یہ حکومتوں کی کوئی لوڑ نہیں جس خاندان تو اسی نبی منیا کہ انہوں کا خلیفہ بھی منتے یہ بات جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھی کہ گل کچھ ٹھکانے آئی ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے موقع دیکھا مگر اس ویلے تو حباب میں منظر اٹھ کھڑے وہ بھی بدری صحابہ جو مگر اس ویلے قبائلی حمیت جی سی نا اپنے انصاری ہونے کا لحاظ یہ برادری کا خیال بھی کبھی بندے سے غالب آ جاتا نیک بندہ اور گرایا قوم بڑا دانا اور عقل مند بدری صاحب انہیں اٹھیا کیا چنگا یہ گل کرو جی نہیں منتے ساڈا خلیفہ نہیں نا تھی منتے اسی منتے ہیں بھی پہلی باری مہاجرین تھی تھی اپنے جو خلیفہ بنا لو اسی منا مگر اس تو بعد جان سنسار کا پھر ادو بعد مہاجر ہوگا پھر انصاری حضرت عمر جی نے آخیا یہ کی گل ہوئی انہیں آخیا اس باروں اسی آنے کہ عمر ساڑیاں تلوار نے انہوں نے باپ قتل یہ جڑے آج مہاجر ہے نا تھوڑے مکے دے یہاں کو کنے ہیں جنہوں کے باپا کو اسی جنگل ماریا اور کنہ کے برا بدے سانو اس گل کا ڈر ہے تو ابو بکر عمر کا ڈر نہیں مگر ہو سکتا کبھی موقع انہوں نے مل جائے جڑے مکے تک کافر رہا تو حکومت سے آ گیا نا انصار کی خیر نہیں ساری اور ساری خاندان کی تباہی آ جانی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا کان ذالک سموت نہیں پتا حضرت عمر نے بھی چٹایا نہیں مگر فرمایا کہ ہو گیا نا کہ جڑے لوگ مکہ فتح ہونے تو بعد اسلام پڑے وہ تخت پہ آ گیا تو پھر جب مر ہوا تو انصار مر گئے پھر دنیا جیل کا کوئی مزہ نہیں ہوا اور لوگوں نے دیکھا کہ مرے بری طرح کی چیز انصار اور ان کی اولاد میں قتل ہوئی ہے واقعہ رکھ اور لوگوں دیکھا تو آپ ٹھیک پڑے اس طرح بڑھاؤ باری باری نہ تاکہ ہر بندہ ڈرتا رہے یہ مہاجر زیادتی خلیفہ کرے تو انہیں پتا لگے میرے بعد قریشی انصار آ رہے ہیں اور انصار زیادتی کروں تو انہیں پتا ہو میرے بعد قریشی آ رہے ہیں مگر حضرت عمر نے فرمایا یہ نہیں ان میاں جیسا ہو گئی نا بدقسمتی نا وہ لوگ تخت سے آ گیا جنہوں نے باپا اور بیٹے نے اسی مارا کہ تم کو مریا گیا تو مر گئے پھر دنیا جین کا پتا نہیں ہونا اور لوگوں نے پختیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار پیش ہوئے اور آگیا یا رسول اللہ ڈر ہوتا ہے کہ تو بعد لوگوں نے اپنے آپ کو ترجیح دے دی سانو کسی نہیں پوچھنا تو پیغمبر خدا نے فرمایا صبر کرو حتی تلقونی علی الحوض قیامت کے دن حوض کو سے منو آپ لو میں آپ نہیں پڑھتا رہوں تو رسول خدا تو بعد وقت آیا اور انصار دے وقت گئے انہیں خلیفیاں کے دربار گیا نام لینے کی ضرورت ہے آخیا خدا کا نام منو رسول خدا نے ادو آخیا سی کہ اثر نہ لینا سارے حق مارے جانے ہیں تو انہوں نے آخیا تمہیں کی حضور نے آخیا صبر کرو فرمایا جاؤ پھر صبر کر یعنی انہیں خدا تو نظر خلیفے جڑے تخت آنے شروع تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا نہیں جی ایسا وقت آیا تو مر گئے پھر مریا گیا تو دنیا کے رہنے کا کوئی مزہ نہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کے مناسب موقع تو کچھ بات بنی ہے اور لوگ کچھ جڑے مائل ہوئے وہ تو فرمایا کہ ہاں بھائی تھوڑے سامنے ابو بیٹھا بیٹھے ہاں حضرت عمر بیٹھے یہاں دعا کو جی چاہتے جی بیعت کر لو میں یہاں کے نام پیش کروں تو حضرت عمر رضی اللہ فرماتے کہ مینو حضرت ابوبکر کی باتوں کو کوئی بات اور بری نہیں لگی سوائے اس گل تیرا کیوں میرا اور ابو بیدا کا نام راستا ساڈا نام یہ سامنے لین کے قابل میں پھر دوا دوں سے اور ہاتھ پڑ کے آگیا بل نبایوں کا بال کا سیدنا و خیرنا و حسبنا رسول نہیں ابو بکر نہ گلا کا کوئی وقت نہیں میں کی ابو بیدا کی ابھی تیری بیعت کرتے ہیں کیونکہ تو سارے سارا چنگا ساڈا سردار اور سارے سارا کے رسول خدا کو زیادہ پیارا اور نال انصار دے مجمع میں کیا ہے تو کوئی جہاں دل منتا کہ جہے قدم حضور دے ابو بکر سے اگے کیتے حضور نے اگے کیا دل پیچھے کر آؤ جہاں مسلمان ہے تھوڑے چون انصار کے دل سے اس گل کا بھی بڑا اثر ہوا لوگ رو پے ہوں آ تو بس یہ ضرورت کر سکتے ہیں کہ رسول خدا آگے کر کے پیچھے کر دیے ایک موقع حضرت ابوبکر کی تقریر اور وہاں کی حکمت اور دنائی مسلمانوں کو سنبھال گئی اور اس باروں ہی حضرت عمر رضی اللہ خطبہ بخاری تھی انہوں پر کسی گل کو نہیں مکرے حضرت عمر جیسے بندے کو جھوٹ بولنے کی لوڑ نہیں انہیں صاف آ گیا بھائی حقیقت والے علی اور زبیر ہوئی ناراض رہے تو انہوں کی ناراضگی صحیح تھی مگر انہوں نے کی پتا پہ اگر ابھی اتوں بن فیصلہ کسی آؤٹ کروں تو کام سارا خراب نہیں خراب یہ وہ ادھاپ کی بیعت کر لیں گے جی ابھی کرتے تو کامیاب نہیں سی گل ہونی پورے عرب سے انتظار ہوئی اور بیعت نہ کرتے تو جنگ مدینے شروع ہو جائے اس کو اتنے سوائے تو کوئی گل سانو نہیں سوچی اس کو اتوں ہی چاہتے ابو بکر کی بیعت کر ورنہ کوئی چلا اور یہ خطبہ حضرت عمر رضی اللہ بخاری شریف امام بخاری نے نقل کیا اور اس بحث لے آتا جیسے بدقسمتی نہ لوگ پھر پتے ہے کہ رجم جرانا سنسار یہ ایویں جی مولویاں کی کرمت ہے اور ایویں بناوٹی گل ہے دین کوئی نہیں پتھر مار مار کے کتنا بکواس کرتے اور امیر المومنین نے اپنے خطبے کیا کہ میرے ڈر ہے کہ اس امت کے اندر بے ایمان پیدا ہوتا ہے جناب قرآن سے اس کوڑے نظر آتا ہے اس انسار کی کتنے بھی نہیں یہ اس ویلے کہہ رہا 14 سال سے اور آخری خطبہ جیسے آپ نے فرمایا میں سمجھتا کہ میرا آخری خطبہ اس کے بعد میں خطبہ نہیں دینا کیونکہ میں خواب کے اندر دیکھا کہ ایک مرغ نے مینو 3 ٹھونگے مارے اور مینو یہ تعبیر نظر آؤں کسی ظالم نے 3 وار بچے اور اگلا جمع نہیں آیا کہ حضرت عمر ٹھیک ہو اس خطبے سے آپ نے فرمایا مینو نظر آتا کہ ایسے حرامی پیدا ہو جانا ہے
جنہوں نے آخر اسی تو قرآن پڑھتے تو زانیاں کی سزا کوڑے ہی لکھی ہے سانو تو سنسار میں کسی لبتا ہی یہ سنسار ہے تو فرمایا لوگوں سن لو خدا کی قسم اللہ کا اتاریا قانون تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا اور دین حق ہے تے مینوں جے ڈرنا نہ ہوندا تے میں قرآن دے اخیر تے ضرور لکھوا دینا سی قدم بھی لکھ لو مگر قرآن سے وعدہ نہیں کرنا یہ آخری خطبہ اور وہ اندر ہی یہ ساری جڑی خلافت کی کہانی سنائی اور اس باروں سنائی کہ آخری حج سے کتاب المومنین نے اس ویلے انہوں نے دیکھا کہ کسی بندے نے آ کے سنیا تو حضرت ایک آدمی آخر ہے جدن عمر مریا نا اسی فلانے بندے کی بل پوچھنا دسیا بیعت کر لینی ہے یہاں کہڑا ابو بکر کی بیعت کر لی کوئی میٹنگ کی تھی مسلمانوں کو دیا سی آپ چلیا جا کے گھر آئے تو حضرت عمر نے آخیا میں چاہنا کہ حج کے مجمے سے صحیح اور حالات بیان کرا تاکہ مثال بنا کے کوئی ادا کرنے کی ضرورت نہ کر لے قطر ادو کہ جنہیں ادا بل مشورے تو کیا مسلمانوں کی صلاح تو بغیر کوئی خلیفہ نہ بنے تو حضرت عبدالرحمان بن عوف نے آخیا نہیں حضرت تھی گال نہ کرو اتنے ارفال اور پاگل قسم کے لوگ کٹھے ہوئے اندر حج سے کوئی سارے پڑھے لکھے چھوڑو پتہ نہیں تاری گل لوگ کس طرح سمجھ کے غلط جا کے ڈال مدینے جا کے اہل علم کے مجمع تقریر جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے میں اس دن بس دن چل تو پہلا وقت جا کے ممبر سے بٹ بہ گئے آج میری حضرت عمر نے تقریر کرنی ہے مار کا تلوار پوری عمر نہیں اور حضرت سعید ابن زید بھی حضرت عمر سے بہنوئی بیٹھے میں انہوں نے آخیا سعید آج عمر نے بھائی ایک خطبہ دینا ہی جڑا آگے نہیں کری مگر انہوں نے وہ مکے والی گل کا نہیں سنا آ گیا یہ نوی گل کہڑی جی اج انہیں کرنی اگے جہاں ہوں مگر جب کھڑے ہوئے اس خطبے کے اندر پھر رجم بھی بیان کیا اور نال اس بات نے بیان کیا کہ ابو بکر کی بیعت جی لوگوں کے کان فلسفہ کچھ دس نہیں ہوئی بن سلام مشورے تو ہوئی ہے اللہ ان کان سزا میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا میں یہ بیعت کروں ٹھیک ہے ہی ہوئی نہیں پوچھا دسیا گیا ولاکن اللہ وقا شرا مگر شکر کرو خدا کا کہ بعد کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی کسی نے رولا نہیں پایا لوگ سر چکا مگر میں تمہیں ایک دس دیا ویسا فیکم من سمت ہو رہا اعلانات مثل ابی بکر تمہارے کوئی بھی نہیں ہونا ہوتا ابو بکر ورگا جہاں والوں سر چک کے لوگ بیٹھنے وہ نمایاں قسم کا بندہ وہ ایڈا بندہ سی اینا قد کار سی وہ بھی اسی بنایا تین مشورے تو سارے مل گئے اور مارا موٹا بنایا ہوتا تو لوگ منن گا اس کو ہونا کسی نے ادا کی نا کہ بین مشورے تو بن گیا تو قتل ہو جانا تھی باقی مسلمانوں نے اٹھ سکنا ابو بکر کی مثال کوئی نہ دو وہ صرف اس باروں آیا کہ لوگوں نے شرارت چھیڑ دی اصا موقع سے جا کے قابو پایا اور اس مسئلے کو حل کیا یہ شکر ہے کہ ابو بکر جیسا بندہ اسے میسر سی اور اس کی شخصیت کا احترام کر کے لوگ 6 مہینے اگر حضرت علی اور حضرت زبیر عباس بنی آدم اور بنو امیہ جو بھی کئی لوگ خالد بن سعید سے نہیں بیعت کی تھی گڑبڑ نہیں پائی کوئی ہنگامہ نہیں کیتا نمازاں پڑھتے رہے زکات دیتے رہے گھر رہ کے کام کیتا گلا کرتے رہے تو سانو اس مشورے کے اندر کیوں صحیح حضرت عمر جی نے فرمایا کہ بھائی پر آؤ جی کوئی شراب مشورے کا موقع ہوں تو تمہیں نہ کرتے تھی گلا کرتے اتنے کتنے شراب مشورہ سے اسی حضور کے کول بیٹھے بندے آ کے آوازاں مار کے سامنے دسیا تو پیار افر پی گیا اتنے گیا اور اتنے اگ لگی منافقہ نے ایک طوفان برپا کرتا سی اور اتنے حکمت اور دانائی نہ انہوں نہ موڑ کرتے نرم نہ کرتے تو تلوار اتنے چل جائیں اس کو بڑے مشکل حالات سے گزر کے اسی خلافت کو برپا کیا یہ گرا اور ناراضگی کے لیے تھی اپنی جگہ سے سچے جے مگر ساری مجبوری کا بھی لحاظ کرو نہ یہ کوئی بدنیتی اتنا بری کر مگر الحمدللہ تے اندر اسے ابو بکر جیسا بندہ موجود ہے تمد رہنا راہ کہ لوگ سر چک چک کے انہوں ویندے سی اتنا اچا بندہ ہوں ہوتا میں کوئی نہیں دے ہوں جیسی خلافت بناؤنی مشورہ دو مسلمانوں نے سلاح کرو مشورے اور سلاح نہ پڑے ورنہ قتل ہو تو حضرت کو بعد رسول خدا تو خلافت کے معاملے میں ٹھپ کرنا اور منافقین دے لگائے فتنے کو ختم کر کے انہوں نظام کو سٹ کرنا یہ بھی سمجھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک برکت ہے کہ اسلام کے اندر یہ اس کا بندہ موجود تھی اور اہل اسلام کے دل کو بھی قدر و منزل تھی جہاں پاروں سارے عرب نے تسلیم